ہمیں امریکہ کے ذریعے بھی بھارت پر کشمیر کے حوالے سے پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں دس از اے گولڈن اپرچونٹی کہ امریکہ نے بھارت پر اب معاشی پابندیاں بھی عائد کی ہیں، ٹیرف بھی لگائے ہیں، اس سے بھارت کی سفارتی اور معاشی ناکامی تو ثابت ہو گئی ہے۔ تو اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی بہت آئیڈیل چل رہے ہیں، بڑے زبردست چل رہے ہیں۔ تو ہمیں ڈونٹ یو تھنک کہ امریکہ کے ذریعے بھارت پر کشمیر کو لے کر دباؤ نہیں بڑھانا چاہیے؟ دیکھیے یہ بالکل صحیح آپ نے کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک نئی سپیس ملی ہے امریکہ میں۔ امریکہ میں بھارت غالب تھا، امریکہ میں بھارت کی اجارہ داری تھی، وہاں جو ہے کشمیر کے معاملے میں یا بھارت کے خلاف کوئی آدمی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ ان کا نیشنل سیکیورٹی کونسل ہو یا اس کے علاوہ جو دوسرے ادارے ہوتے تھے وہ خاموش تھے، ڈرے ہوئے تھے، خوفزدہ تھے۔ بھارت نے اپنا اتنا روب داب وہاں جمایا ہوا تھا، لیکن ابھی جب حالات نے پلٹا کھایا ہے تو بھارت بے نقاب ہو چکا ہے اور بھارت اور امریکہ کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان فاصلوں کی وجہ سے واشنگٹن کا کوئی اثر و رسوخ بھی بھارت پہ کم ہو گیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود واشنگٹن کے پاس ایسے اختیارات موجود ہیں کہ وہ ہندوستان کے ارد گرد ایسا گھیرا، سفارتی گھیرا تنگ کر سکتا ہے کہ بھارت مسئلہ کشمیر کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو یا کسی سفارتی راستے کو اختیار کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ سر، آپ کے خیال میں ایران اور امریکہ جیسے متضاد مفادات رکھنے والے ممالک کا بیک وقت پاکستان کی طرف جھکاؤ بھارت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے یا پاکستان کی نئی سفارتی مہارت کا ثبوت ہے؟ اس کو مزید ہم خطے کے لیے نئے بلاک بنانے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، آپ نے یہ بہت اہم سوال پوچھا ہے۔ بیک وقت واشنگٹن اور تہران پاکستان کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، اور اس کا سب سے پہلے اور سب سے مؤثر اشارہ تب ملا جب ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات مارکو روبیو سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ہوئی، اور انہوں نے پاکستان کی ایران کے سلسلے میں سفارتی کوششوں کو سراہا اور پاکستان کے جو علاقائی اور عالمی سلامتی کے سلسلے میں کوششوں کو خراج تحسین پیش کی، ان کو قابل ستائش کہا۔ تو اس وجہ سے، اور دوسری طرف جو ہے ایران کے صدر پزشکیان یہاں بنفس نفیس تشریف لائے، اور جنگ کے بعد یہ جو ایران اسرائیل جنگ تھے اس کے بعد پاکستان میں یہ ان کا پہلا دورہ تھا، مطلب ایران سے باہر ان کا پہلا دورہ تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تہران اور واشنگٹن دونوں پاکستان کے اوپر اعتبار کر رہے ہیں، اور پاکستان ایک گڈ فیتھ فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے، اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس علاقے میں کشیدگی کم ہو۔ اگر یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے تو صدر ٹرمپ نے کہا ہوا ہے کہ وہ یہ بھی غور کر رہے ہیں کہ ایران سے معاشی پابندیاں ہٹا دی جائیں، اسے آمادہ کر دیا جائے کہ اس کی جوہری افزودگی یورینیم کی جو ہے وہ صرف جوہری توانائی کے لیے ہو، ہتھیاروں کے لیے نہ ہو۔ اگر اس میں کسی قسم کا کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے اور یہ معاشی پابندیاں اٹھتی ہیں تو پاکستان کو ایک براہ راست فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان اور ایران کا جو باہمی ٹریڈ ہے اس کا حجم $3 بلین سے بڑھ کے $10 بلین تک پہنچ جائے گا۔ دوسرا یہ ہوگا کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو امریکہ کی سینکشنز کی وجہ سے آج تک مکمل نہیں ہو سکی ہے، وہ مکمل ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز یہ ہے کہ امریکہ بھی بھارت کو پہچان گیا ہے اور ایران بھی بھارت کو پہچان گیا ہے۔ جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی تو بھارت نے اسرائیل کا ساتھ دیا، اور SCO نے جب ایک قرارداد مذمت پاس کی جو اسرائیل کے حملے کی، تو بھارت نے SCO کا رکن ہونے کے باوجود اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ایک اور چیز جو ہے، ایران کے اندر جب انہوں نے کھوج لگائی کہ کون سے اسرائیلی ایجنٹ وہاں موجود تھے موساد کے، تو پتہ چلا کہ ہندوستان کا بھی ایک بہت بڑا نیٹ ورک موجود تھا جو ان موساد کے ایجنٹس کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف کام کر رہا تھا۔ وہ پاکستان کے خلاف ہمیں پتہ ہے ہمیشہ سے کام کرتا رہا ہے۔ ہندوستان کا یہ نیٹ ورک، کلبھوشن یادو جو ہے ان میں سے ایک تھا جسے ہم نے گرفتار کیا تھا، لیکن افغانستان، ایران اور خلیجی ریاستوں میں جو ہندوستانی اسپائی نیٹ ورکس ہیں ان کا ایک بہت بڑا بالکل، اور وہ بھارت برے طریقے سے ایران کے سامنے بھی اس لیٹسٹ تنازع میں ایکسپوز ہو چکا ہے۔ سردار صاحب، آج 6 سال ہو گئے مودی سرکار کی بربریت اور کشمیر کی
خصوصی حیثیت کو غیر قانونی ختم کیے ہوئے بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے باوجود مغرب خاموش کیوں ہے؟ کافی عرصے کے بعد پاک بھارت جنگ کے سیز فائر میں ٹرمپ کا کشمیر کے حوالے سے تذکرہ کرنا کشمیر کے لیے ایک نئی سفارتی جیت تصور کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کشمیریوں کو بھارت کے ظلم سے رہائی مل سکتی ہے؟ جی دیکھیے، دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ بھارت نے اہل جموں و کشمیر کو، اہل مقبوضہ جموں و کشمیر کو بہکانے کے لیے، انہیں گمراہ کرنے کے لیے یہ آرٹیکل 370 اپنے آئین میں ڈالا تھا، اور انہیں یقین دلایا تھا کہ ان کی ایک خصوصی حیثیت رہے گی، لہٰذا کسی رائے شماری کی ضرورت نہیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی ضرورت نہیں۔ پاکستان کا موقف یہ رہا تھا کہ یہ علاقہ پورے کا پورا متنازع ہے، اسے پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا۔ ان اکورڈنس ود دی انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 ہندوستان نے اس علاقے کو غصب کیا، اس کے اوپر قبضہ کیا اور جبراً قبضہ کیا، اور آج تک وہاں کے لوگوں کو برے طریقے سے مار رہے ہیں۔ آج تک جو ہے 5 لاکھ لوگوں کو وہ شہید کر چکے ہیں جموں اور کشمیر کے علاقے میں۔ اور پھر 5 اگست 2019 کو انہوں نے اضافی افواج بھیجی، پورے علاقے کا محاصرہ کیا اور ایک مقبوضہ علاقے کے اوپر دوبارہ قبضہ کیا، اسے ایک نوآبادی میں تبدیل کیا، اور ان 6 سالوں میں ان کے اوپر ہر قسم کا ظلم روا رکھا ہے، جس میں ان سے ان کا روزگار چھین گیا ہے، ان کے املاک چھین لیے گئے، املاک تباہ کر دیے گئے، لوگوں کو محصور کیا گیا ہے، سیاسی رہنماؤں سے ان کی آواز چھین لی گئی ہے، ان کے بچے جو ہیں وہ مختلف قسم کے قید خانوں میں ہیں، اور کچھ اس قسم کے اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کی آبادی کا تناسب گھٹایا جا رہا ہے۔ باہر سے ہندوستان کے مختلف صوبوں سے لا کے لوگ آباد کیے جا رہے ہیں، اور حلقہ بندی جو اسمبلی کے لیے وہ کچھ اس طریقے سے کی گئی ہے کہ مسلمانوں کی نمائندگی کو گھٹایا جا سکے۔ تو ایک بحران ہے، جنگی جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے، سلو موشن جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں۔ تو بھارت کے اقدامات کے بارے میں 2019 میں ساری دنیا میں آوازیں اٹھی تھی، اور یہ آوازیں تقریباً اس سال کے ستمبر اکتوبر تک اٹھتی رہی دنیا کے ایوانوں میں، اقوام متحدہ میں، دوسری جگہوں پہ، لیکن اس کے بعد جو ہے ہم ہی اپنے ایک خلفشار کا شکار ہو گئے تھے، لہٰذا اس کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکے تھے۔ جو مئی میں اس مرتبہ جنگ ہوئی تھی، اس سے پہلے کچھ خاموشی تھی کشمیر کے حوالے سے، اگرچہ کشمیر میں وہ ظلم و استبداد جاری تھا، لیکن مئی کی جنگ نے پورے کا پورا پانسا پلٹ دیا ہے، وہ عسکری پانسا ہو، سفارتی محاذ ہو یا بیانیے کا محاذ ہو، پاکستان کو الحمدللہ برتری حاصل ہوئی، اور اسی کے بعد مسئلہ کشمیر ساری دنیا کے ریڈار پہ آ گیا۔ باخبر رہیے ہر جگہ، ہر وقت، بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔